بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سیرت طیبہ میں ولادت مبارکہ کے بعد اماں داعی حلیمہ کے گھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاس کے برکات کا بیان چل رہا ہے، جس میں کل اماں حلیمہ کے گھر میں گہوارے میں چارپائی پر آپ کے ارحاس کا جو ظہور ہوا عجیب تر، اس کو بیان کیا گیا۔ آج اس کڑی کو آگے جوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ مضمون اتنا اہم ہے، پیارا ہے اور دلکش ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور رحمت کو اتنا ابال آ چکا ہے کہ شاید سننے والے سرور کے ساتھ اس کو برداشت بھی نہیں کر پائیں گے، اور حق تو ان کا یہی رہے گا، ایسے رحمت والے آقا کے قدموں میں گر کر ان کی تابع داری کے بغیر ہمارا جینا ہی بیکار ہے۔ ایک شعر میں نظر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ان کے رحمت کو بڑا ہی یہ پرنور بناتا ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ داعی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، گہوارے میں کبھی میں میرے نور نظر کو سلاتی، چارپائی پر لٹاتی، چاند سورج آتے ہوئے کلام کرتے ہوئے ان کی روشنی کو میں نے دیکھا، فرشتوں کے سلام کو سنا، مسجد نبوی کے اندر مجمع بھرا ہوا ہے، سید الکونین تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے، ایسا گھیرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیسا شمع پروانوں میں، چاند ستاروں میں، محمد اپنے یاروں میں،
صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی عادت مبارکہ تھی نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے اور کرنے کے بعد صحابہ کو غور سے دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس بن عبد المطلب کی نظر کچھ عجیب سی نظر آ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، او چچا جان کیا بات ہے؟ آپ کی نظریں بتا رہی ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ ضرورت ہے. آقا نے پوچھ لیا آپ کو کچھ حاجت ہے تو کہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آج آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ادھر پلٹ کر کے پچھلی آپ کی دنیا میں چلا گیا. 40 دن کی آپ کی عمر مبارک تھی. آپ چارپائی پر حلیمہ کے گھر لیٹے ہوئے تھے. میں نے دیکھ لیا چاند اتر کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے اور آپ چاند کو جواب دے رہے ہیں. یہ آپ کی زبان جو لغت میں تھی اس کی لغت کو میں جان نہیں سکا. کس لینگویج میں آپ بات کر رہے تھے، بس یہی چیز میرے دل میں اچھل رہی ہے، مچل رہی ہے کہ آج آپ کو پوچھ ہی لوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس میرے پیارے چچا سن لیجئے، چاند نے میرے سامنے کیا گفتگو کی اور دوڑا ہوا تیزی کے ساتھ آسمان سے میرے گھر میں کیوں آ گیا اور کیا کہنے لگا. اے چچا جان، میری امی نے مجھے ایک کپڑا میرے کمر پر باندھ دیا تھا اور گانٹھ لگائی تھی. بائیں طرف کی گانٹھ مجھے زیادہ زوردار بندھنے کی وجہ سے چبھ رہی تھی، میرے کمر کو ستا رہی تھی. اس کے درد کو برداشت نہیں کر پایا تو مجھے رونا آ گیا. میرے آنکھوں میں پانی بھر گیا، میرے آنکھ سے قطرہ نکلنے ہی والا تھا. چاند تیزی کے ساتھ اتر کر میرے پاس آ گیا. مجھے کہنے لگا، یا بدر الدجا یا شمس الہدا یا نور الہدا، آپ اپنے آنکھوں کے پانی کو روک لیجئے، ایک قطرہ بھی آپ کا زمین پر گرنے نہ پائے. اگر آپ کے آنکھ کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا پروردگار عالم جوش میں آئیں گے اور اس آسمان کو اوندھے منہ زمین پر پٹک دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رحمت کا معاملہ دیکھیے، رحمت للعالمین کے قطرات کو دیکھ لیجئے. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. اے عباس میرے چچا، میں نے روک لیا اپنے قطروں کو
اور میرے ان آنسوؤں کو میری آنکھ کے اندر، تاکہ اللہ کو جوش نہ آئے اور زمین بربادی سے بچ جائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں لیٹ گیا، اے چچا جان، تو سیدھی طرف کی گانٹھ مجھے تکلیف دینے لگی، میرا کمر میں درد اٹھنے لگا۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے بہت برداشت کیا، جب نہیں ہو گیا تو پھر میرے آنکھوں میں پانی بھر آیا اور آنکھوں سے قطرہ ابھی باہر نکلنے ہی والا تھا، دوبارہ چاند تیزی کے ساتھ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مت کیجئے ایسا، برداشت کیجئے، اپنے قطروں کو اندر ہی ریٹرن کر لیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور ایک قطرہ زمین پر آپ کا گر جائے گا، پروردگار کے جلال کا یہ عالم ہوگا، قیامت تک کبھی بھی زمین پر گھاس اور پھوس، کبھی فصل نہیں آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے چچا، میں نے برداشت کر لیا، درد کے گھونٹ کو پی لیا، پانی کو اندر کر لیا، اور ایک بھی قطرہ نہیں میں نے نکالا۔ اگر زمین لہلہاتی ہوئی، مچلتی ہوئی، اگر فصل سے اوپر آنے لگی، پھل ملیں گے، پھول ملیں گے، سدا بہار یہ خزاں ختم ہو کر کے بہار سے زمین بھر جائے گی، دیوانے اور مستانے مچلنے لگیں گے، ان کی زندگیاں خوشگوار ہوں گی۔ میں نے ان کی بقا کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے درد کا گھونٹ پی لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کیا معلوم ہے چچا نے یہ کیا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور بول بھی دیتا ہوں۔ اتنے خوش ہو گئے چچا، میرا ایسا بھتیجا، میرا ایسا نور نظر، میرا ایسا پیارا، میرا پیغمبر جوش میں آ گئے، جوش جسم سے باہر نکلا، ہاتھ اٹھ گئے اور چچا نے تالیاں بجائی۔ آپ بھی تالیاں بجائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چچا خوش ہو گئے، مجلس مسجد اندر کے نبوی میں لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا چچا کو سیر ہو گئے، لیکن پوچھ لیا اور ایک بات، اے میرے بھتیجے، اے نور نظر یا بدر الدجا، آپ کی عمر تو صرف 40 روز کی تھی، 1.25 مہینے کی آپ کی عمر تھی، آپ کو کیا پتا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ چاند ایسا کہہ رہا ہے اور پھر ایسا ہونے والا ہے۔ اے چچا جان، آپ کو 2 ہی باتیں میں نے بتا دیا، اگر اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو سن لیجئے، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو سن لیجئے۔ اے چچا جان، میں مادر شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو اس وقت عرش معلی کے اوپر لوح و قلم کے اندر اور اوپر قلم جو لکھ رہا تھا انسانوں کی تقدیریں، میں قلم کی آہٹ کو بھی سن رہا تھا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب چیز ہے. اے چچا جان اور بھی کچھ سننا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں سنائیے سنائیے، ضرور سنوں گا. اے چچا جان، میری ماں کے میں پیٹ کے اندر ہی تھا، میں دیکھتا تھا اور سنتا بھی تھا. روزانہ یہ آفتاب اور مہتاب پروردگار کے حضور آ کر کے سجدہ ریز ہوتے تھے اور اجازت مانگ کر کے پھر ساری کائنات میں روشنی پھیلاتے تھے. ان کے سجدے کی تسبیح کو، سجدہ کرنے کی آہٹ کو میں ماں کے پیٹ کے اندر سنتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اے چچا جان، میں آپ کو کتنی باتیں بتاؤں اور کیا کیا بتاؤں، اور بھی سن لیجئے. 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجنا ہے، لیکن اتنے نبی جب دنیا میں آئیں گے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا میں نبی بننے والا ہوں، جب تک کہ ان کی عمر 40 برس کی نہ ہو جائے. صرف عیسیٰ کو معلوم تھا، مجھے معلوم تھا. عیسیٰ جب پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، جو پہلی مرتبہ انہوں نے زبان سے بول دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اور ایک میں ہوں. اے چچا، مجھے مادر ذات ماں کے پیٹ میں معلوم تھا میں پیغمبر بھی ہوں، رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اور سارے نبی اور پیغمبر رسولوں کا رسول بھی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آخری بات بالکل موتیوں کا گچھا ہے، کنز الدقائق ہے. اللہ اکبر. خزینہ ہے، خزینہ لوٹ لیجئے. پیار سے زندہ ہو جائیے، دل کے کانوں سے سنیے، عشق مستی میں سرسار ہو کر کے سنیے. اے چچا جان، جس رات کو میں پیدا ہوا وہ دوشنبہ کی رات تھی، پیر کا دن تھا. اس رات میں پیدا ہونے والا تھا. پروردگار عالم کو جوش آ گیا، ملال آ گیا. پروردگار خوشی کے اندر 7 آسمانوں کے اوپر 7 پہاڑ پیدا کر دیے، اور ان 7 پہاڑوں کے اندر اتنے فرشتے بھرے، اتنے فرشتے بھرے، اتنے فرشتے بھرے، خدا ہی ان کی گنتی جانتا ہے. اور وہ فرشتے قیامت تک اپنے تسبیح کے ثواب کے ذریعے اس آدمی کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اس بندی کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے جو میرا نام نامی سن کر کے مستی میں آ کر کے جھوم کر کے میرے اوپر درود کا نذرانہ بھیجتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. پروردگار عالم اسی اعلیٰ اولا اولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں، عشق میں سرشار ہو کر کے درود پڑھتے 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 اس کی روشنی میں اللہ جینا اور مرنا نصیب فرمائی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.